علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن جو کہ مبنی ہوتا ہے اس کی 8 قسمیں ہیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، اسم ظرف، اسم کنایہ، مرکب بنائی۔ ان میں سے ہم نے پچھلے دو اسباق میں سمجھ لیے، ضمیر اور اسم اشارہ۔ اس سبق میں ہم اسم موصول کو لے لیتے ہیں۔ اسم موصول وہ لفظ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جس کے بعد جب تک پورا جملہ نہ لگایا جائے نا اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ اب یہ جو میں نے جملہ ادا کیا نا اس کے اندر بھی اسم موصول ہے۔ دیکھیں کیسے، اسم موصول وہ اسم ہے جس کے، تو یہ جو میں نے کہا نا وہ یہ جو جس لفظ ہے یہ اسم موصول ہے۔ تو اس کے بعد پھر پورا جملہ آتا ہے کہ جس کے بعد پورا جملہ نہ لگایا جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عربی زبان میں، بلکہ پہلے اردو کو لے لیں، اردو میں جو، جس نے، جسے، یہ سب اس میں موصول ہوتے ہیں جو جیم سے شروع ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں نا جو، تو یہ اس میں موصول ہے۔ موصول کا مطلب ہے ملا ہوا، اس کے ساتھ پورا جملہ ملا ہوا آتا ہے، اس کو ہم صلہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللائی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن۔ یہ الفاظ عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک لفظ کو لے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں ما اور من اور این ایتن کو آپ رہنے دیں، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے جو الذی والی ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹی سی گردان ہے، اس میں ایک اور مذکر ہو تو اس کے لیے الذی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں یا ایھا الذی اکرمنی، یعنی اے وہ جس نے میرا اکرام کیا تھا۔ تو میرے سامنے کئی لوگ کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک نے میرے اکرام کیا تھا، میں صرف اسی کو بلانا چاہ رہا ہوں اور مجھے اس کا نام نہیں معلوم، تو میں اس کا نام تو مجھے پتہ نہیں ہے، ورنہ میں اس کا نام لے لیتا، لہٰذا میں یوں بلاؤں گا اے وہ جس نے میرا اکرام کیا تھا، تو وہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو یا ایھا الذی اکرمنی، اب اس میں جو الذی ہے نا، یا ایھا کا تو مطلب ہے اے، الذی کا مطلب ہے وہ جس نے، اکرمنی میرا اکرام کیا تھا۔ تو یہ جو اکرمنی ہے یہ پورا جملہ ہے جو کہ الذی کے بعد آ رہا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد جو پورا جملہ آتا ہے وہ اس کا صلہ ہوتا ہے، وہ پورا جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جملوں کی اقسام کے تحت اچھی طرح اس کو سمجھیں گے۔ تو الذی کی جب مثال بنانی ہوگی تو اس کے بعد ہم کو پورا جملہ بنانا ہوگا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ الذی کے بعد جو پورا جملہ ہوتا ہے، الذی اپنے پورے جملے کے ساتھ مل کر، اس کو ہم یوں کہیں گے الذی اس میں موصول اور اس کے بعد جو پورا جملہ ہے وہ اس کا صلہ ہے۔ اب یہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ کیا بنتا ہے؟ کیا یہ جملہ بنتا ہے؟ نہیں، یہ جملے کا ایک جز بنتا ہے، اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگانا پڑتا ہے تو جملہ مکمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے زید قائم، اس کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہے، تو اس کے 2 جز ہیں نا، زید اور قائم۔ اگر میں زید کہہ کے چپ ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جملہ میں نے مکمل نہیں کیا اور اگلے کو انتظار ہوگا کہ کیا ہوا زید کو۔ تو اسی طرح اگر میں کہوں، اگر زید نے میرا اکرام کیا ہو اور میں اس کے لیے زید کے بجائے میں یوں کہوں الذی اکرمنی، تو الذی اس میں موصول ہے، اکرمنی پورا جملہ ہے، اور یہ پورا جملہ اس اسم موصول کے ساتھ مل کر یہ ایک جز بن گیا، جملے کا پہلا جز ہے یہ الذی اکرمنی، وہ شخص جس نے میرا اکرام کیا، جملہ نامکمل ہو گیا۔ حالانکہ جس نے میرا اکرام کیا، اس نے میرا اکرام کیا، یہ پورا ایک جملہ تھا، لیکن اس سے پہلے جب الذی لگا تو یہ اس نے میرا اکرام کیا نہیں ہوا، یہ ہو گیا جس نے میرا اکرام کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے میرا اکرام کیا نامکمل جملہ ہے۔ تو اب مجھے آگے جملہ کو لگانا پڑے گا، کوئی لفظ لگانا پڑے گا، مثلا قائم کہہ دوں تو الذی اکرمنی قائم، جس نے میرا اکرام کیا وہ کھڑا ہے۔ اب یہ پورا جملہ ہوتا ہے مل کر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں موصول ہوتا ہے، اس کے بعد صلے کے طور پر پورا جملہ ہوتا ہے، وہ پورا جملہ اس میں موصول کے ساتھ مل کر جملے کا پہلا جز بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جز لگانا پڑتا ہے تو ہماری بات اور ہمارا جملہ مکمل ہوتا ہے۔ الذی کا مطلب ہے وہ جس نے، یا وہ جو، یا اس کو ہم یوں کہہ لیں
جو شخص کھیلنے چلے، جو شخص، الذی کا مطلب ہے جو ایک شخص جو کہ مذکر ہے، اگر وہ دو ہوں تو ہم کہیں گے اللذانی یا پھر ہم کہیں گے اللذینی۔ اب اللذانی اور اللذینی میں کیا فرق ہے، یہ ہم مرفوعات اور منصوبات کے تحت جب ان کو پڑھیں گے تو اس میں ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب موقع حالت رفعی کا ہوگا تو اللذانی لاتے ہیں، اور جب موقع حالت نصبی کا ہوگا تو اللذینی لاتے ہیں۔ حالت رفعی کے 12 مواقع ہیں، حالت رفعی کے 8 مواقع ہیں، حالت نصبی کے 12 مواقع ہیں، وہ انشاءاللہ ہم مرفوعات منصوبات کے تحت پڑھ لیں گے۔ تو ابھی آپ صرف اللذانی بھی یاد کر لینا تثنیہ کے لیے تو بھی کافی ہے۔ اور الذین جمع کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے، کہ وہ لوگ جنہوں نے یا وہ لوگ جو، اور اسی طرح واحد مؤنث کے لیے پھر آتا ہے اللتی، وہ عورت جس نے، جس عورت نے، دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور اللتانی کا مطلب ہے اور اللتینی کا مطلب ہے وہ دو عورتیں جنہوں نے، یا جن دو عورتوں نے، یا جو دو عورتیں، وہ جملے کے اعتبار سے پھر اس کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی جمع آتی ہے اللائی، اللاتی اور اللواتی، اس کی جمع کے طور پر آتے ہیں واللائی یئسن من المحیض۔ قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے نا اللائی، یہ اسم موصول اللتی کی جمع ہے، یعنی اسم موصول جمع مؤنث کا لفظ ہے یہ۔ تو یہ گردان ہو گئی الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللائی، اللاتی، اللواتی۔ اسی طرح دو لفظ اور ہیں اسم موصول کے لیے، ما اور من، یہ بڑے دلچسپ لفظ ہیں۔ من کا مطلب ہے جو شخص، اور ما کا مطلب ہے جو چیز، یعنی جو عقل والی مخلوق ہے نا، انسان، فرشتے، جنات، ان کے لیے آتا ہے من۔ اور باقی جو چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، نباتات ہے اور دیگر مخلوقات ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو اس کے لیے ما آتا ہے، یعنی شخص کے لیے من آتا ہے، چیز کے لیے ما آتا ہے۔ تو من کا مطلب ہے جو شخص، جس شخص نے، اور ما کا مطلب ہے جو کچھ، جس چیز۔ اور اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں، لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال۔ لا تنظر کا مطلب ہے مت دیکھو، الی کا مطلب ہے کی طرف، اور قال کا مطلب ہے اس نے کہا۔ تو لا تنظر الی من قال، اس شخص کی طرف مت دیکھو جس نے کہا۔ بل انظر، بل کا مطلب ہے بلکہ، تو بل انظر بلکہ دیکھو، الی ما قال اس بات کی طرف جو اس نے کہی، یعنی جو کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو وہ بات کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک مقولہ ہے، واللہ عالم حدیث ہے کہ نہیں ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے۔ تو لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال، اس کے اندر من بھی آ گیا، اس کے اندر ما بھی آ گیا۔ تو جو بات کہنے والا ہے وہ عاقل ہے، ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے، تو اس کی طرف مت دیکھو، اور جو بات کر رہا ہے وہ چیز ہے، وہ ایک بات ہے، انسان کے علاوہ ایک غیر عاقل چیز ہے، تو اس کی طرف دیکھو، تو اس شخص کی طرف مت دیکھو جس نے کہا۔ اب دیکھیں من اس میں موصول ہے، اس کے بعد قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، قالا پورا ایک جملہ ہے، یہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے۔ من اپنے پورے صلے کے ساتھ جو مل کر نا ایک جز بن گیا، اور یہ جز کے ساتھ شروع میں جب الہ ہے، اور الہ حرف جر ہے جو بھی انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، تو اس کو یوں ہم کہتے ہیں کہ حرف جر کے بعد جو مجرور ہے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر لا تنظر کا متعلق ہو گیا، اور لا تنظر پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ایک پورا جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما اور من ہو گئے۔ اور ایون اور ایتن بھی اسم موصول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایون مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے، ترجمہ ان کا بھی وہی ہوتا ہے، وہ جو، وہ جس، ٹھیک ہے نا، مذکر اور مؤنث کا فرق آئے گا، لیکن اس کو استعمال کرنا تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مضاف بن کر آتا ہے، اور مضاف بنتا ہے یہ ضمیر کی طرف، اور اس میں ظاہر کی طرف بھی مضاف بنتا ہے۔ جو چیز، جو لفظ ضمیر نہیں ہوتا اس کو ہم اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ تو یہ ای الفریقین، اس میں ظاہر کی طرف ہے، ایہم یہ ضمیر کی طرف ہے۔ پھر اس کے اندر بڑی تفصیلات آتی ہیں، اس کے 4 قسمیں بنتی ہیں، ان میں سے کوئی اس میں موصول ہے اور کوئی اس میں موصول نہیں ہے۔ ابھی صرف آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایون اور ایتن اسم موصول کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ابھی آپ کو اتنا زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ بنیادی اور بیسک عربی کا کورس کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے ہمارے جو ذہن ہے، ہماری فکر ہے، اس کا جو ظرف اور برتن ہے، یہ ہمارا جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا انشاءاللہ، تو آگے چل کے اس میں ہم تفصیلات اور فلسفیانہ مباحث اور جزیات اور فروعات یہ سب ہم اس میں شامل کر سکیں گے۔ تو آج کے سبق میں اس میں موصول کی تفصیلات آ گئیں، اور انشاءاللہ اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، ان کو یاد کر لیں، الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللائی، اللواتی، ما، من، ایون، ایتن، یہ پوری گردان کے طور پر آپ یاد کر لیں، زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے یہ انشاءاللہ۔